آپ کو لے چلیں گے براہ راست اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے سی پیک کے اندر 1 سال کی تاخیر ہوئی۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذاتی سیاست کو پاکستان کے مفاد پہ ترجیح دی ہے اور جھوٹ کا استعمال کرا ہے، لوگوں کو اسلام کے لوگوں کے مذہب کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کے حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کی ایمانداری کو چیلنج کیا ہے۔ اس آدمی نے جو آدمی نے 4 سال فرح گوگی کو پنجاب میں انفیکٹڈ پاورز دیے، تمام پاورز دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے، اور اس نے اربوں جب کمائے تو اس کے اربوں کمانے سے کہاں گئے وہ آن پیریوڈلی بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ کہاں پہ خواب آتے تھے اور کہاں پہ تعبیر ہوتی تھی اور وہ کہاں پہ بیگز آتے تھے۔ وہ عمران خان یہ ہیں کہ جنہوں نے شوکت ترین کے ساتھ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ بات ذرا غور کر لیجئے کہ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایندھن پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج 70 روپے کی اگر ہم ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں تو جو عمران خان نے اور شوکت ترین نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے 70 روپے پہلے سبسڈی ختم کرو، پھر اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگاؤ، تو 100 روپے یہ، اور پھر ٹوٹل جو 250 روپے کی پرائس ہوتی ہے اس پہ 17% ٹیکس لگاؤ۔ یعنی کہ عمران خان کے اور شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے 150 روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی، 150 روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجھے، اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، یہ معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، وہ معاہدہ جو عمران خان اور شوکت ترین کر کے گئے اس کے نتیجے میں آج ہم یہ چیزیں بھگت رہے ہیں۔ عمران خان اور شوکت ترین کے فارمولے کے تحت، ان کے عہد کے تحت، ان کے وعدے کے تحت جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کیا ہے، لکھا ہوا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے۔ لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ، تو میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو ایگری کیا ہے، لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے، میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے اس کو کھینچا ہے، ہم اس کو لے کے چلے ہیں آگے، ہم سبسڈیز کو لے کر چلے ہیں، لیکن یہ شوکت صاحب لگ کر کے گئے ہیں، اور شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ گیپ چھوڑ کے کوئی فنڈنگ چھوڑ کے گئے تھے سبسڈی کی، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ شوکت صاحب جو تھے اس عمر تک وہ ٹیکنوکریٹ تھے، قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نوجوان سپورٹرز باتیں کرتے ہیں، یوتھفل سپورٹرز باتیں کرتے ہیں۔ شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں وزیر خزانہ بننے سے 1 یا 2 دن پہلے فائنانس سیکرٹری سے ملا ہوں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں تو میں نے ان کو اپنے گھر پہ تشریف لانے کا کہا تھا، تو جو اس دن انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دکھائی جو شوکت ترین نے بھی دیکھی ہوئی تھی، اس کے حساب سے 1300 کچھ ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا پروجیکٹڈ تھا اور 5600 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا اس دن۔ یہ حلفیہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ تو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے چھوڑے گئے، تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دو، مجھے بتاؤ کدھر پیسے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ آ کے ادھر جھوٹ کہنا، یہ آ کے ادھر بہتان کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 6% جو گروتھ دکھائی ہے 5.97%، وہ پہلے 6.01 تھی، اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی، اور یہ کوئی نیا فارمولے کے تحت انہوں نے یہ اخباروں میں آ گیا ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو 6 انہوں نے دکھا دی ہے، جس طرح بھی دکھا دی ہے، وہ جو 6% دکھا دی ہے، اس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے معیشت سلو کرو۔ اور معیشت سلو کرنے کا ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ شرح سود بڑھاؤ۔ تو اب یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم کو شرح سود بھی شاید بڑھانی پڑے گی، اسٹیٹ بینک کو بڑھانی پڑے گی۔ یہ ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو چھوڑ کے گئے، چاہے وہ تاریخی سب سے بڑا امپورٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ لوگ جو 20,000 ارب روپیہ
بورو کر کے گئے. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جتنا 71 سالوں میں قرض لیا گیا تھا پاکستان کے اندر تمام وزرائے اعظم نے ملا کر اس کا 80% عمران خان نے پونے 4 سال میں لے لیا. اگر 1 سال رہتا تو یہ پورے 71 سال کو کراس کر لیتا. اس اسپیڈ سے قرض لے رہا ہے. 5,000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ اس سال آئے گا پورے پاکستان کا اور 5600 کا وفاق کا جو شوکت ترین چھوڑ کے گئے ہیں, یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. پہلے سال اسد عمر نے 9.1% کا ڈیفیسٹ دیا جو 52 سال کا ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ کا. پچھلے سال انہوں نے 1983 کے بعد سب سے کم کپاس اگائی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں تو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, آج ہم کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو چینی ایکسپورٹ کرتا تھا, ان کو 2 سال چینی امپورٹ کرنی پڑی ہے. یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم لانگ ٹرم معاہدے کر کے گئے تھے LNG کے, وہ انہوں نے معاہدے کچھ ختم کرے کچھ اور آگے نہیں بڑھائے. آج پاکستان میں ایندھن کی کمی ہے, آج پاکستان میں LNG کی کمی ہے, آج پاکستان میں کوئلے کی کمی ہے. یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. جو آج مجھے IMF جانا پڑ رہا ہے, دوحہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بات, میرے ملک میں بات نہیں ہو رہی, وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو آج IMF ہمارے اوپر کنڈیشن لگا رہا ہے یہ شوکت ترین نے دستخط کرے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور 21 ارب ڈالر عمران خان کے لیے ہوئے ہیں, وہ مجھے واپس کرنے ہیں اگلے سال, جس میں سعودی کی ڈپازٹ ہے. انشاءاللہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل دوحہ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے. شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا. انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز. ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا, کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں, لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب. مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے, یہ بتائیں نا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے پنڈی رنگ روڈ کا. یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں, پھر سوالات آپ کا اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا, کہ 27 ارب روپے میں, یہ بات بہت ضروری ہے, 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی BRT بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے. 29 کلومیٹر لمبی ہی, اتنی ہی لمبی جب پشاور BRT بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے. وہ کہتے نہیں 100 کی نہیں, 70 کی ہے. میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں. اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ, تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے, وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے, وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے, مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے, آتی کیوں نہیں ہے, مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا, 4 سال رہا, آپ نے جیل بھی بند کرا, ECL میں بھی ڈالا, یہیں بیٹھا رہا ہے, آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے. ہم نے تو حساب دیے ہیں, اب آپ دیں. اور معیشت کا حساب دیں آپ, کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے اس کا جواب کون دے گا. یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے, اور اس کا جواب کون دے گا. کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے, آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے. یہ عمران خان جواب دے, عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں IMF سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا, جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی, جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ, ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت ترین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا. مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے. آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں. تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو. 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو, وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. ایک دن یہ بتا دو.
इमरान खान ये बता दो कि तुमने इस दस्तखत करे इस माहदे पर कि जिसके तहत आज पेट्रोल की सब्सिडी खरीदनी है, ख़त्म होनी है। इमरान खान ये बता दो कि तुम्हारे ज़माने में 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे गए। इमरान खान ये बता दो कि 16 लाइसेंसेस जो बेचे हैं उस्मान बुज़दार की क़यादत में वो बिके हैं। इमरान खान ये बता दो कि फराग होगी कि तुमने इजाज़त दी थी कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र करे और उससे पैसे ले। शुक्रिया सर। क्वेश्चन है, आप जैसे आपने कहा कि IMF पहले यहाँ आती थी, मुज़ाकरात के लिए दोहा जाना पड़ रहा है ये सारे धरने की वजह से। क्या धरने के अगर लगता है 25 तारीख को मुज़ाकरात लिए, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर डायलॉग पर? ये मैं कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है, मैं दोहा चले जाऊँगा। ज़ाहिर है मैं अपनी धरती पे बात करता, मेरे लिए आसानी हो जाती। मैं अपने वज़ीर आज़म से बार बार कंसल्ट कर लेता, मैं दूसरे वज़राओं से कंसल्ट कर लेता। नवीद कमर साहब है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, दीगर वज़रा हैं उनसे मैं, इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर सरदार अयाज हैं, पेट पावर के मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर हैं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर मुर्शद मलिक हैं जो आज कराची भी तशरीफ लाएंगे। इन तमाम लोगों से वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल दोहा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।